ہیں کی ٹرمز کی وضاحت جو ہے ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کے اثرات جو ڈیموکریسی پہ پڑتے ہیں اس کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ فیک نیوز ایسی معلومات جو جان بوجھ کر گھڑی جاتی ہیں مگر اس انداز میں پیش کی جائیں کہ جیسے یہ مستند جرنلسٹک نیوز ہو۔ اس کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا، کسی شخصیت کو نقصان پہنچانا یا اشتہار سے کمائی کرنا ہوتا ہے۔ مثلا کسی ویب سائٹ کا ایک من گھڑت خبر شائع کرنا کہ ایک مشہور سیاستدان کرپشن میں ملوث ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ڈس انفارمیشن کیا ہے، یعنی کہ من گھڑت معلومات کیا ہے؟ ایسی غلط یا جھوٹی معلومات جو جان بوجھ کر ایک منصوبے کے تحت عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پھیلائی جائے۔ عام طور پر پولیٹیکل، آئیڈیالوجیکل اور فائنینشیل جو بینیفٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ انتخابات کے دوران فرضی ویڈیوز یا ایڈٹ شدہ تصویریں پھیلانا تاکہ کسی امیدوار کی ساکھ خراب ہو یا ووٹرز کنفیوز ہو جائیں۔ اب مس انفارمیشن کیا ہے؟ ایسی غلط یا غیر درست معلومات جو بغیر دھوکہ دینے کے نیت سے پھیلائی جائے، یعنی جس شخص نے شیئر کی وہ اسے سچ سمجھ رہا ہو۔ کوئی شخص سوشل میڈیا پر کووڈ-19 کے بارے میں ایک غلط اعداد و شمار شیئر کر دے یہ سوچ کر کہ یہ درست ہیں، تو اس طرح کی جو معلومات ہے وہ مس انفارمیشن کہلاتی ہیں۔ اب ڈی فیکس کیا ہیں؟ مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کی جانے والی انتہائی حقیقت سے قریب تر مگر جعلی ویڈیوز، آڈیوز جس میں کسی شخص کی شکل یا آواز اس طرح بدلی جاتی ہے کہ وہ اصل لگے۔ یہ اکثر نقصان پہنچانے یا بدنام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی رہنما کی جعلی ویڈیوز بنانا جس میں وہ متنازع بیان دے رہا ہو جبکہ حقیقت میں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوتا۔ پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں، سیاسی تقسیم کی بات کرتے ہیں، معاشرے کو دو یا دو سے زیادہ اوپوننٹ گروہوں میں اس حد تک بانٹ دینا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ایکسٹریمسٹ ہو جائیں اور سمجھوتے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہ تقسیم اکثر فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن سے بڑھتی ہیں۔ اس کی اگر مثال دیں تو سوشل میڈیا پر ایسی نیوز پھیلانا جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے نظریات کو بڑھا کر پیش کریں اور دوسری کو برا دکھائیں تاکہ لوگوں میں مزید ہیٹرڈ اور نفرت پیدا ہو۔ امید ہے کہ یہ جو آپ کو میں نے ٹرمینالوجیز بتائی ہیں، پولرائزیشن، ڈیپ فیکس اور مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز، یہ آپ کو جو ایسے ہے فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا ڈیموکریسی پر جو نقصان ہوتا ہے فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا، اس کے اوپر مضمون سمجھنے میں آپ کو مدد دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر CSS PMS اسٹوڈنٹس، آج ہم فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن پہ بات کریں گے اور بات کریں گے کہ ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز جو ہیں یہ کیسے خطرے کا باعث بنتی ہیں ڈیموکریسی کے لیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن۔ جدید دور میں ڈیموکریسی فریڈم، جسٹس اور ایکوالٹی کا ایک روشن مینار ہے، مگر اس نظام کی اصل بنیاد شہری باشعور اور حقیقت پر مبنی فیصلے کرنے والے شہری آج ایک بڑے خطرے سے دوچار ہیں، اور وہ خطرہ ہے فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا۔ یہ خطرناک ہتھیار پبلک اوپینین کو بگاڑتے ہیں، انسٹیٹیوشنز پر ٹرسٹ کو مجروح کرتے ہیں اور معاشرتی ڈویژن کو گہرا کرتے ہیں اور بالآخر جمہوری استحکام کو ویک کر دیتے ہیں۔ ڈیجیٹل دور میں ان کا ایکسپینشن، اثر اور پیچیدگی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ یہ ڈیولپنگ ڈیموکریسیز جیسے پاکستان کے لیے سنگین چیلنج بن چکے ہیں۔ Now we talk about the concept of fake news and disinformation. Fake news ایسی انفارمیشن جو جان بوجھ کر گھڑی جاتی ہیں مگر ریالٹی کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ مثلا الیکشن سے پہلے کسی کینڈیڈیٹ پر فرضی اسکینڈل چلانا، یہ فیک نیوز اس طرح پھیلائی جاتی ہیں۔ ڈس انفارمیشن کیا ہے؟ کہ ایسی جھوٹی یا غلط فہمی پیدا کرنے والی معلومات جو جان بوجھ کر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں۔ سیاسی مخالفین کے خلاف منظم پروپیگنڈا مہم جو ہے یہ ڈس انفارمیشن میں آتی ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جھوٹی خبریں جمہوریت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، اس جمہوریت پر کیسے اثرات رکھتی ہیں۔ ہاؤ فیک نیوز تھریٹنس ڈیموکریسی۔ نمبر 1، عوامی رائے کو ڈسٹارٹ کرتی ہیں۔ جب شہری غلط معلومات پر مبنی رائے قائم کرتے ہیں تو جمہوری فیصلے بگڑ جاتے ہیں۔ مثلا 2016 کے امریکی الیکشنز میں سوشل میڈیا پر فالس نیریٹیوز نے لاکھوں ووٹرز کو متاثر کیا۔ اداروں پر اعتماد کمزور ہوتا ہے۔ جب پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا پر عوام شک کرنے لگے تو سماجی معاہدہ یعنی کہ سوشل کانٹریکٹ ٹوٹنے لگتا ہے۔ مثلا پاکستان میں فرضی کرپشن سکینڈلز اکثر الیکٹڈ گورنمنٹس پر عوامی اعتماد کو کم کر دیتے ہیں۔ سیاسی تقسیم کو بڑھاتی ہیں فیک نیوز۔ کیسے بڑھاتی ہیں کہ جھوٹی خبریں آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز کو بڑھاتی ہیں اور جو ڈائیلاگ ہے وہ مشکل بنا دیتی ہیں۔ مثلا احتجاجی تحریکوں کے دوران سوشل میڈیا پر پھیلنے والی رومرز پارٹیوں کے درمیان نفرت بڑھاتی ہیں۔ انتخابی عمل پر اثر انداز، جھوٹے بیانیے فالس نیریٹیوز ووٹروں کو گمراہ کر کے فری اینڈ فیئر الیکشنز کو متاثر کرتے ہیں۔ سرکاری اعلان سے پہلے فرضی انتخابی نتائج پھیلا دینا، یہ جھوٹے بیانیے اور انتخابی عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کا ان جھوٹی خبروں اور ڈس انفارمیشن کو پھیلانے میں کیا کردار ہوتا ہے۔ الگوریدم کا پھیلاؤ، سوشل میڈیا الگوریدمز حقیقت سے زیادہ سنسنی خیز مواد کو ترجیح دیتے ہیں۔ اے آئی اور ڈیپ فیکس، یہ ٹیکنالوجی نہایت حقیقت نما مگر جعلی ویڈیوز تیار کر سکتی ہے جو ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے اور الیکشنز پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اب ہم کنسیکوینسز فار گورننس اینڈ سوسائٹی یعنی کہ حکمرانی اور معاشرے پر اثرات کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، رائز آف پاپولزم اینڈ اتھارٹیرینزم۔ پاپولزم اور آمریت کا عروج ہوتا ہے فیک نیوز سے۔ جھوٹے بیانیے پھیلانے والے جو لیڈرز ہیں اپنی طاقت کو مضبوط کرتے ہیں۔ نمبر 2، ووٹ ڈالنے میں کمی آتی ہے۔ مایوس شہری انتخابات میں حصہ لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 3، قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ گمراہ کن مواد بادامنی پیدا کر سکتا ہے اور دفاعی تیاری کو کمزور کر سکتا ہے۔ Now we give the countermeasures and policy recommendations. نمبر 1، میڈیا لٹریسی۔ میڈیا لٹریسی کے پروگرام شروع کیے جائیں۔ اداروں میں، تعلیمی اداروں میں میڈیا لٹریسی کے پروگرام شروع کیے جائیں۔ نمبر 2، حقائق کی جانچ پڑتال حکومت اور میڈیا میں قائم کی جائیں۔ نمبر 3، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے شفافیت کے قوانین یعنی کہ ٹرانسپیرنسی لا بنائے جائیں۔ ٹولز تیار کیے جائیں جو ڈیپ فیکس، اے آئی اور جھوٹی خبروں کو بر وقت پہچان سکیں۔ پاکستان کا مخصوص تناظر، اگر ہم پاکستان کے مخصوص تناظر میں بات کریں کہ یہ جھوٹی خبریں اور ڈس انفارمیشن کیسے پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی ہے اس کو خراب کرتے ہیں۔ پاکستان میں جھوٹی خبروں نے اثر ڈالا ہے۔ نمبر 1، کیسے؟ انتخابی مہمات میں فرضی دھاندلی کے الزامات، اس سے بھی انتخابی مہمات جو ہیں ہماری وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ فرضی جو ہے دھاندلی کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں کہ ایک حکومت جو ہے وہ حکومت بنی ہے وہ دھاندلی کی حکومت ہے۔ مختلف پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی سیاسی دشمنیوں میں کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جعلی کرپشن سکینڈلز کے جو ہے نا وہ نیوز پھیلاتی ہیں۔ سماجی بے چینی میں فرقہ وارانہ فسادات کی افواہیں واٹس ایپ پر پھیلانا، اس سے سماجی بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخر پہ ہم کنکلوژن کی بات کرتے ہیں کہ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن ڈیموکریسی کے لیے کیسے خطرہ ہے۔ جھوٹی خبریں اور گمراہ کن معلومات یعنی کہ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن صرف ایک جرنلسٹک مسئلہ نہیں بلکہ ڈیموکریسی کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، ایک وجودی خطرہ ہے۔ جمہوریت کی ریوائول، جمہوریت کی سروائیول اس بات پر منحصر ہے کہ شہری باخبر ہوں،
انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں اور سچائی کو ترجیح دی جائے۔ پاکستان میں اس خطرے سے نپٹنے کے لیے گورنمنٹ، سول سوسائٹی، میڈیا اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ڈیجیٹل دور میں جمہوریت کی جو سالمیت ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے۔